تو دوسری بات یہ کہ اب یہ ہو رہا کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی دوڑ میں آپ نے اپنا لنگڑا گھوڑا ڈال دیا اور اب آپ اس کو جتوانا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورا سسٹم۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہ گھوڑا اتنا کمزور ہے، اب اس کو جتوائیں کس طرح؟ جب تک ہم اس کی کھل کے عوام کو یہ میسج نہیں دیں گے اور پورے سسٹم کو یہ میسج نہیں دیں گے کہ جناب یہ ہمارا نئی خبر آئی ہے، میاں ساڈا پائی ہے، جب تک یہ خبر نہیں آئے گی تو لوگ جو ہیں ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو چیزیں اتنی کھل کے ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب کا ووٹ بینک کا نہ ہونا، جس قسم کے جلسے ہونا، جس قسم کے حالات ہیں گراؤنڈ پہ، اور پھر 16 ماہ کی جو حکومت ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر آپ کو اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑا ہے۔ لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں آپ زیادہ دیر اس کو سسٹین کر سکیں گے، اور میاں صاحب آ کے یہاں پہ کوئی ایسی ویو کریٹ کر دیں گے۔ دیکھیں جب آپ آ رہے اس طرح سے ہیں تو آپ پھر کس طریقے سے عوامی ویو کوئی کریٹ کریں گے؟ اس سے آپ کے لیے مزید مذاق بنے گا، جس طرح آپ مسلسل ہنس رہے ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ مزید مذاق ہی بنے گا۔ وہ انڈین فلم دیکھی تھی منا بھائی MBBS، ہاں جی، اس میں آپ نے ڈاکٹر استھانہ کو دیکھا ہوگا، وہ لافٹر تھراپی تھی کہ آپ کو جب بھی ٹینشن ہو، بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا، ہنسنا شروع کر دیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ خام اپنی جسم کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر اتنا عذاب پالتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں۔ موئز جعفری کو دیکھیں، ہنس رہے ہیں اس وقت سے، یا نہیں ہنس رہے تو ہنسنا چاہیے ان کو۔ موئز ٹینشن نہیں لینی، وہ کہتے ہیں وہ بھی ایک ڈائلگ ہے، ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن دینے کا۔ سو ٹینشن نہیں لینی ہے، لافٹر تھراپی میں بلیو کریں آپ۔ صحیح بات ہے سر، لیکن لافٹر اپنے آپ کے اوپر ہی اگر کرنا پڑے تو پھر وہ اس مووی میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے ان دی اینڈ۔ یہ دیکھیں سسٹم آف لا ہے، آپ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک بلیف ہوتی ہے ایز اے لائر، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جتنا بھی فرسودہ ہے، جتنا بھی پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا موو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2016 اور یہ پیناما کے بعد سے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ بالخصوص سامنے آئی ہیں، اور جس طرح لوگ کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کریں کہ نہیں جی میں قانون کے اوپر آپ کا کیس بنتا ہے، مطلب کلائنٹس ناٹ انٹرسٹڈ ریئلی، بیکاز آپ کی سچویشنز میں دیکھیں پہلے 5-8 سال پہلے ہی یہ پری پیناما یہ کانورزیشن ہوتے ہوئے روک دی جاتی تھی اگر کوئی دو وکلا آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اس کیس میں فیصلہ جو ہے نا وہ قانون سے ہٹ کے ہوا ہے، تو مطلب لوگ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے نا کہ فیصلہ قانون کے دائرے کے اندر ہوا ہے تو لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، یعنی میں بڑے کیسز کے اندر بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے آپ کا۔ یہ اس وقت نتائج، اس وقت اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو کانسنٹریٹڈ ہیں، نظر نہیں آ رہے، لیکن جس ملک میں ایک سسٹم آف لا ہی نہ ہو، ایک سسٹم ہی نہ ہو، لوگوں کا ووٹ کا پروسیس جو ہے وہ معطل ہوا ہو، دوسری طرف لوگوں کا جو آپس میں آخری کانٹریکٹ تھا اس کے اثرات، اس کا ایکسس، اس کا سپورٹ، اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہ ہو، تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں نظام ہے جو لوگوں کو امید دیتا ہے، ایک نظام ہے جس میں آپ جانتے ہیں آپ کی رائٹس کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کی حفاظت کیا ہے، پروٹیکشنز کیا ہیں آپ کی نظام کے اندر۔ وہ لوگوں کو نہ صرف امید دیتا ہے بلکہ ان کو پروٹیکشن بھی ہوتی ہے۔ ایک مینٹل چیز ہے کہ اسی چیز سے ہوتی ہے۔ جب یہ نظر آ رہا ہو کہ نظام ہی کرمبل کر گیا یا کلیپس کر گیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی امید چلی جاتی ہے۔ when they say when hope is lost everything is lost، اینڈ امید کرتے ہیں کہ یہ امید ہماری جو ہے وہ نظام انشاءاللہ آنے والے عرصے میں بحال کرے گا۔